بسم اللہ شارع الاحکام وحمدہ ابدأ فی نظام ثم الصلاة والسلام سرمدا علی نبی قد اتانا بالہدا وعلی آلہ وصحبہ الکرام علی ممر الدہر والآوام اما بعد۔ محترم سامعین، گزشتہ نشست میں ہم نے کتاب دل کی دنیا کے صفحہ نمبر 76 تک مطالعہ مکمل کر لیا تھا۔ آج صفحہ نمبر 77 سے مقام زہد کا بیان شروع کرتے ہیں۔ جیسے مؤلف کتاب نے عنوان کے ساتھ ایک ایک مصرے کی روایت قائم کی، یہاں پر بھی ایک فارسی شعر کا مصرع اولیٰ موجود ہے کہ چیز دنیا از خدا غافل شدن، چیز دنیا از خدا غافل شدن۔ مکمل شعر حضرت مولانا رومی رحمہ اللہ کا اس طرح سے ہے کہ چیز دنیا از خدا غافل شدن، نئے قماش و نقر و فرزند و زن، کہ دنیا کس شے کا نام ہے، یعنی دنیا کسے کہتے ہیں۔ اصل میں دنیا جو مضموم ہے وہ ہے کہ از خدا غافل شدن، جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے، بندہ مومن کو اللہ سے غافل کر دے، اسے دنیا کہتے ہیں۔ اور دنیا کیا نہیں ہے، یعنی پست کیا نہیں ہے، نئے قماش و نقر و فرزند و زن، یعنی وہ جو کہ کپڑا ہے اور جو چاندی ہے اور اولاد اور بیوی ہے، یہ مضموم دنیا نہیں ہے، یہ تو وہ ہیں جو حقوق ادا کرنے والے ہیں۔ تو اب یہاں تصور زہد اور مقام زہد کو سمجھایا جا رہا ہے، جیسے کہ اب تک حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے غلط تصورات جو تصوف کے ساتھ جوڑ دیے گئے تھے ان کی نفی فرمائی، جیسے کہ اس کتاب کے سرورق پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بات تعارف کے طور پر ذکر کی گئی تھی کہ تصوف کے صحیح تعارف اور اس کے بنیادی مسائل پر مشتمل دل نشین مضامین کا مجموعہ۔ تو الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ صبر کا جو تصور لوگوں کے ذہن میں ہے، اسی طرح سے شکر کا جو تصور لوگوں کے ذہن میں ہے اس کی اصلاح کی گئی، اسی طرح مقام زہد، تصور زہد کو بھی درست کیا جا رہا ہے۔ اور جیسے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ تصوف صحیح کیا ہے، اس کا بھی صحیح تصور واضح کیا گیا۔ تو مقام زہد کو عام طور پر یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ زہد ترک دنیا کا نام ہے، اور دنیا کو ایسے ترک کر دینا کہ حقوق ضائع ہو جائے، اسے زہد کہتے ہیں کہ یہ بندہ تو بہت زاہد و عابد ہے، یعنی یہ تو حقوق ترک کر کر جنگلوں میں نکل جاتا ہے، اور نعوذ باللہ رہبانیت کا طریقہ اس نے اختیار کر لیا۔ تو بتایا جا رہا ہے نہیں، زہد کس شے کا نام ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ زہد کے لغوی معنی ہے اپنی کسی مرغوب چیز کو کسی دوسری بہتر چیز کے لیے چھوڑ دینا، یعنی جس طرح سے زہد کی حقیقت کو اور اس کے تعارف و تعریف کو واضح کیا گیا کہ زہد کے لغوی معنی ہے اپنی کسی مرغوب چیز کو کسی دوسری بہتر چیز کے لیے چھوڑ دینا۔ اسلامی اصطلاح میں، یعنی اصطلاحی تعریف کیا ہے زہد کا مطلب ہے آخرت کے لیے دنیا کو ترک کر دینا، آخرت کے لیے دنیا کو ترک کر دینا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ محض ترک دنیا کا نام زہد نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص بے حسی کی بنا پر دنیا کو چھوڑ دے تو یہ زہد نہیں کہلا سکتا۔ بے حسی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، اپنی سفاہت و نادانی کی وجہ سے دنیا کو نقصان کرتا ہو تو یہ زاہد نہیں کہلاتا، یہ سفیہ کہلاتا ہے، بیوقوف کہلاتا ہے۔ مگر زاہد وہ ہے جو آخرت کی ترجیح کو قائم کر کر دنیا سے بے رغبت ہو جائے۔ فرمایا پھر آخرت کے لیے بھی جس ترک دنیا کی ترغیب دی گئی ہے، اس کا مطلب سمجھنے میں بھی بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ زہد کو رہبانیت کا مترادف سمجھنے لگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا پینا، تجارت یا کسب معاش کے ذرائع اختیار کرنا زہد کے خلاف ہے، حالانکہ اس قسم کی ترک دنیا قرآن و سنت کی تصریحات کے بالکل خلاف ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایک تو ہے دنیا کے مقاصد ضروریہ جن کے بغیر انسانی زندگی کا بقا ممکن نہیں، اور جنہیں حاصل کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے، مثلا بقدر ضرورت کھانا پینا اور حصول معاش کی کوشش۔ ایسی چیزوں کو حقوق نفس کہا جاتا ہے، اس سے پہلے بھی بات ہم دیکھا ہے، ایسی چیزوں کو حقوق نفس کہا جاتا ہے، اور شریعت نے انسان کے ذمہ ضروری قرار دیا ہے کہ نفس کے ان حقوق کو ادا کیا جائے، اور انہی حقوق کو ترک کرنے کا نام رہبانیت ہے، جس کی قرآن کریم نے ممانعت فرمائی ہے، اور حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا کہ طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ حلال رزق کا طلب کرنا فرائض اسلام کے بعد دوسرا فریضہ ہے، یعنی جو فرائض نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے متعین کیے گئے، ان فرائض اسلام کے بعد یہ بھی فرض ٹھہرایا گیا کہ حلال رزق اختیار کرے، انسان حلال معاش اختیار کرے۔ حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسی وجہ سے اپنے متوسلین، یعنی اپنے شاگردوں، اپنے سلسلے سے وابستہ افراد اور اپنے زیر تربیت افراد کو تاکید فرمایا کرتے تھے کہ وہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھا کریں، کیونکہ وہ حقوق نفس میں سے ہے، اور اگر صحت خراب ہو جائے تو آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز ہے حظوظ نفس،
حظ کی جمع حظوظ یعنی لذت، یعنی وہ نفسانی لذتیں جن پر نہ انسان کی بقا موقوف ہے اور نہ ان کی تحصیل انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ انسان انہیں محض اپنی زائدہ ضرورت نفسیاتی، اپنی زائدہ ضرورت نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے اختیار کرتا ہے۔ اس قسم کی خواہشات کو ترک کرنے کا نام زہد ہے، اسی قسم کی خواہشات کو ترک کرنے کا نام زہد ہے، اور یہ اسلام میں مطلوب و محبوب ہے۔ قرآن و حدیث یا فقہاء و صوفیاء کے کلام میں ترک دنیا سے مراد ہمیشہ زہد ہی ہوتا ہے، رہبانیت نہیں۔ یعنی انسان کو حسن ظن کے ساتھ کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے اور علماء کی باتوں کو سننا چاہیے۔ آج ہوتا کیا ہے کہ بس ذرا کسی کی زبان سے، ممبر و محراب سے، کسی دینی کتاب میں، دینی رسائل میں ترک دنیا کا عنوان دیکھ لیا تو کہنے لگے دیکھو یہ تو وہی رہبانیت کی تلقین ہے، اور اسی وجہ سے تو امت کا ستیہ ناس ہو گیا، اور جو ہے یوں ہو گیا اور وہ ہو گیا، طرح طرح کی باتیں جو ہے شروع کر دیں۔ یعنی اس قدر سوء ظن بھرا ہوا ہے کہ ہمارے حقیقی موضوعات کو بھی بیان کرنا مثبت انداز میں ممکن نہیں رہا۔ اب کیا یہ مصیبت کم ہے؟ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو موضوعات ہم پڑھ رہے ہیں یہ تو سارے ایجابی موضوعات تھے اسلام کے، یہ تو سارے اپنی جگہ کہیے اثباتی موضوعات تھے اسلام کے، پازیٹیولی ان چیزوں کو بیان کرنے کی ضرورت تھی۔ آج کیا ہوا؟ معذرت خانہ انداز میں سب سے پہلے یعنی تصوف کا نام لیجئے تو خارج میں کہیے کہ نادان دوستوں نے اس قدر ماحول خراب کر رکھا ہے کہ پہلے تو اس کا دفاع کرنا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے کہ بھئی ہماری مراد تصوف یہ نہیں ہے، اور پھر یہ ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ تربیت کا نام لیجئے، روحانیت کا نام لیجئے، تزکیے کا نام لیجئے، خانقاہ کا نام لیجئے، جہاد کا نام لیجئے، اور اسی طرح سے یہ جتنے موضوعات آپ دیکھ رہے ہیں ان کو جیسے ان کا نام لیجئے تو پہلے آپ کو جو ہے وہ کیا نہیں ہے یہ بتانا پڑتا ہے۔ یہ ہے اصل میں جادو جو سر چڑھ کر بولے، یہ ہے مغرب کا پروپیگنڈا، اور کچھ جو ہے وہ غیروں کی سازشیں اور کچھ جو ہے اپنوں کی نادانیاں، کہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اسلام کے ایسے خالص موضوعات اور اسلام کی یہ ایجابی اور مثبت تعلیمات، ان کو جو ہے بیان کرنے سے پہلے سلبی انداز میں، منفی انداز میں بتانا پڑتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ افسوس کی بات ہے۔ اور اسی طرح ترک دنیا یعنی جھیپتے ہوئے، اور اسی طرح سے کہیے ان موضوعات کو کیا نہیں ہے اس پر وقت صرف کرنے کے بعد یہاں لانا پڑتا ہے کہ کیا ہے۔ تو ایسی بات ہے، اس سے نقصان تو عمومی ہوتا ہے، اور وہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان موضوعات پر اس پر سے گرد جھاڑتے جھاڑتے اور ان موضوعات پر سے پڑے ہوئے پردوں کو ہٹاتے ہٹاتے اتنا وقت لگ جاتا ہے، طبیعتوں کو ان سے مانوس کرتے کرتے اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ جو اس میں محنت ہونی چاہیے تھی مثبت انداز میں، اس میں ضیاع ہوتا ہے، اس میں نقص ہوتا ہے، اس میں خلل واقع ہوتا ہے، اور پھر بھی انسان اس سے شرماتے رہتے ہیں، لوگ اس سے ان موضوعات سے شرماتے رہتے ہیں، اور یہ شرمانا اور یہ جھجکنا اس کے نتیجے میں کہیے اسلامی تربیت کا فقدان اور اسلامی اقدار کا جو خلا ہے وہ معاشرے میں گہرے سے گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ جرأت دانہ عطا کرے کہ ان موضوعات کو اپنے پورے اسلوب کے ساتھ، اپنے پورے قد کے ساتھ ہم قبول کر سکیں۔ تو کہا کہ فقہاء و صوفیاء کے کلام میں ترک دنیا سے مراد ہمیشہ زہد ہی ہوتا ہے، رہبانیت نہیں۔ اب یہ رہبانیت کے پروپیگنڈے کا نتیجہ کیا ہے کہ آج ہر عالم دین کو ترک دنیا کا درس کہنے سے پہلے یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ میں رہبانیت کا درس نہیں دے رہا۔ تو یعنی کتنی افسوس کی بات ہے۔ کیا چاہتے ہیں کہ کیا اللہ والے اور کیا دین والے وہ جو ہے دنیا کے طلب دنیا کے موضوع کو بیان کریں اور اس سے لوگ خوش ہوں، اور یہی موضوعات جو ہے وہ اس کے برعکس یعنی ان کی خواہشات کے خلاف بات کریں تو لوگ ناراض ہو جائیں اور لوگوں پر یہ بات گراں گزر جائے، اور جو ایک اجتماعی سوچ بنی ہوئی ہے معاشرے کی اس کے خلاف معلوم ہو یہ باتیں۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ علماء کی باتوں کو اپنی خواہشات پر پرکھ کر صحیح اور غلط اور اس پر رد عمل کا اظہار نہ کیا کریں، بلکہ یہ دیکھا کریں کہ یہ موضوعات قرآن و سنت کے ہیں، اور یہ خالصتاً جب اس کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو ہمارے لیے اس خالص بات کو قبول کرنا زیادہ ضروری اور صحیح روش ہے بنسبت اس کے کہ اس پر چڑھے ہوئے پردوں سے ہم ملوث ہو جائیں اور اس میں جو ہے وہ کھو کر رہ جائیں۔ تو ترک دنیا کا سبق یعنی بالکل بے تکلف انداز میں جو اس پر زور دے رہا ہوں وہ یہ بات ہے کہ ترک دنیا سے مراد یعنی زہد کا سبق، اسے جو ہے بلا تکلف بیان کرنے کا ماحول جب تک نہیں بنے گا اس وقت تک شاید بہت سی قیمتی موضوعات کا بیان کرنا اسی حجاب میں رہے، اسی تکلف کا شکار رہے، اور نتیجہ ہوگا کہ نفس پرستی کو ہوا پڑتی رہے گی، ہوا لگتی رہے گی، اور وہ نفس پرستی کا ماحول جو ہے وہ آگے چلتا رہے گا۔ تو اللہ آسان فرمائے بس۔
فرمایا کہ صوفیہ اکرام نے فرمایا ہے کہ زہد کے 3 درجات ہیں۔ نمبر 1 سب سے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ مال و متاع سے دل میں ایسا اعراض و نفرت ہو کہ کوئی بے مانگے بھی دے دی جائے تو اچھا نہ لگے، مگر اس نفرت کے باوجود اسے بقدر ضرورت استعمال کرے اور ضروریات اصلیہ سے زائد حصے کو چھوڑ دے۔ یہ اعلیٰ مقام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ نے فرمایا مالی ولی دنیا انما انا کمثل راکب استظل تحت شجرۃ ثم ارتحل۔ ترمذی کی روایت ہے کہ مجھے دنیا سے کیا کام، میری مثال تو اس شاہ سوار کی سی ہے جو ذرا دیر کے لیے کسی درخت کی چھاؤں میں لیٹ جاتا ہے، پھر آگے بڑھ جاتا ہے اسے چھوڑ کر۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کھانے پینے میں یہ تھا کہ بہت تھوڑی مقدار پر اکتفا فرماتے تھے۔ شمائل ترمذی کی متعدد روایات سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سیر ہو کر کھانا تناول نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بعض اوقات ہم مہینوں تک صرف پانی اور کھجور پر اکتفا کرتے تھے۔ اسودین جنہیں کہا گیا۔ اور دوسرا درجہ کیا ہے؟ زہد کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی نہ دنیاوی مال و متاع سے بالکل نفرت کرتا ہو، نہ اس کی کوئی خاص رغبت ہو۔ جیسے کہ کل بھی عرض کیا گیا تھا کہ صاحب العوارف نے بھی اس کو اسی طرح سے بیان کیا ہے کہ ایک درجہ اخص الخواص کا ہے، ایک درجہ خواص کا ہے، اور ایک درجہ عوام کا ہے۔ تو اخص الخواص کا درجہ بیان ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں۔ اب دوسرا درجہ خواص کا بیان ہوتا ہے کہ زہد کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی نہ دنیاوی مال و متاع سے بالکل نفرت کرتا ہو اور نہ اس کی کوئی خاص رغبت ہو۔ کوئی زائد از ضرورت چیز مل گئی تو اللہ کا شکر کر کے استعمال کی، اور اگر کچھ نہ ملا تو بھی چندہ رنج و افسوس نہ ہوا، یعنی کچھ رنج و افسوس اسے نہ ہو۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ان کا سارا مال چوری ہو گیا۔ حضرت چونکہ شاملی کی جنگ کے بعد جو انگریزوں سے لڑی گئی تھی اور افرنگیوں سے لڑی گئی، اور اس میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت کے کہیے کہ بہت بڑے ہندوستان میں صوفی بزرگ اللہ والے اور سلاسل کے جامع صوفی تھے اور ولی اللہ تھے، آپ کے ساتھ اس زمانے کے بڑے بڑے علماء اور اس زمانے کے بڑے بڑے قطب اور اولیاء جو ہیں وہ اس جنگ میں شریک ہوئے۔ اس جہاد میں جب دنیاوی اعتبار سے، یعنی انگریزوں کے خلاف اس جہاد میں جب دنیاوی اعتبار سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اور جو ہے پھر وہ انگریز نے سخت مظالم اٹھائے، تو اس موقع پر حضرات روپوش ہو گئے اور اس کے بعد پھر ہجرت فرما گئے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ، اور پھر بقیہ اپنی حیات مبارکہ وہیں پر تمام کی۔ تو مکہ مکرمہ جب تشریف لے گئے تھے یہاں ہندوستان سے، تو سارا مال وہاں پر جہاں رہتے تھے وہاں سارا مال چوری ہو گیا۔ چوروں نے ان کے گھر میں بالکل جھاڑو ہی پھیر دی، ایک چیز نہ چھوڑی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا تو چندہ ملال کا اظہار نہ فرمایا، یعنی کچھ ناگواری نہ ہوئی اور کوئی پریشانی کا اظہار نہ ہوا، بلکہ ایک خاص کیفیت میں یہ مصرع پڑھا کہ ماں ہیچ نہ داریم و غم ہیچ نہ داریم، کہ میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں چنانچہ کوئی غم بھی نہیں ہے، یعنی میرے پاس کچھ مال و متاع دنیا نہیں چنانچہ مجھے کوئی غم بھی نہیں ہے۔ غم تو تب ہوتا ہے نا جب کچھ موجود ہو تو اس کے چلے جانے کا غم، اس کو سنوارنے کا غم، اس کو سنبھالنے کا غم، اس کی حفاظت کا غم، یا یہ کہ وہ چلا نہ جائے، تو یہ اندیشے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اندیشہ سود و ضیاع کو بھی زوال ہوتا ہے جب شے ہی موجود نہ ہو۔ تو کہا کہ ماں ہیچ نے داریم، میرے پاس کچھ موجود نہیں، وہ غم ہیچ نے داریم، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مجھے کسی شے کا غم بھی نہیں ہے۔ اتفاق سے متوسلین کی کوشش سے وہ مال مسروقہ یعنی چوری شدہ مال دوبارہ مل گیا، تو اس پر بھی مسرت کا اظہار فرمایا اور اسے استعمال کیا۔ یعنی اب یہ نہیں کہ تکلف کیا جائے، بلکہ یہ کہ مال تو اللہ کی دین تھی، پہلے بھی ضرورت کا سامان تھا، تو اب واپس مل گیا تو اسے بخوشی رکھا اور استعمال کیا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی قسم کا واقعہ منقول ہے، اور ایسا ہوتا ہے کثرت کے ساتھ واقعات آپ دیکھتے ہوں گے کہ مشائخ کی زندگیوں میں ملتے جلتے ہیں، ان کی کرامات بھی، ان کی سیرت و کردار بھی، ان کے ملفوظات بھی، اور ان کے ساتھ پیش آنے والے احوال بھی، کیونکہ سنت اللہ وہی جاری و ساری ہے، اور یہ نیک بندوں کے طریقے بھی ایک جیسے ہوا کرتے ہیں، صالحین کے طریقے بھی ایک جیسے ہوا کرتے ہیں۔ تو بہت سے واقعات میں یہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں بزرگ کا واقعہ ہے مگر دوسرے بزرگ سے بھی ویسے ہی منقول ہوتا ہے، تو اس میں یہ وہم کرنا کہ یہ کوئی یعنی غلط بیانی ہوئی ہے یا نقالی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہوتا ہے، اسے توارد کہتے ہیں کہ بیک وقت ایک واقعہ وہاں بھی پیش آیا اور یہاں بھی پیش آ گیا، اور ایسا کثرت کے ساتھ مشاہدے میں ہوتا ہے۔
نمبر 3 یعنی تیسرا درجہ زہد کا کیا ہے؟ جیسا کہ پہلا اخص الخواص، دوسرا خواص، اور تیسرا جو ہے وہ عوام کا درجہ کیا ہے؟ فرمایا زہد کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی کو دنیا کی طرف رغبت تو ہو مگر اس کی فکر میں زیادہ نہ پڑے، یعنی جو اختیاری درجہ ہے، دل میں رغبت تو ہے مگر زیادہ فکر نہیں کرتا، جب فکر آتی ہے تو اسے جھاڑ دیتا ہے، اسی وجہ سے دنیا کی محبت اسے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ یہ درجہ قناعت بھی کہلاتا ہے۔ اسی کو حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چیز دنیا از خدا غافل شدن، نہ قماش و نقرو فرزند و زن۔ دنیا کس شے کا نام ہے؟ یعنی مضموم دنیا وہ جو کہ اللہ سے غافل کر دے، نہ کہ کپڑے، چاندی، فرزند اور بیوی کا نام، یعنی یہ چیزیں اپنی جگہ ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، یہ مضموم دنیا میں داخل نہیں ہیں، جبکہ انسان ان کی وجہ سے اللہ کے احکامات کو نہ توڑتا ہو، ان کی محبت کو اللہ کی محبت سے آگے نہ بڑھاتا ہو۔ یعنی سونا، چاندی اور بیوی بچے دنیا نہیں، دنیا یہ ہے کہ آدمی کی توجہات اور فکری و عملی توانائیوں کا سارا مرکز یہ چیزیں بن جائیں، تو پھر یہی دنیا بن جاتی ہیں۔ تو قرآن حکیم بتاتا ہے نا کہ تمہارے اولاد میں سے اور تمہاری بیویوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔ تو یہ بعض کیوں کہا؟ اسی لیے کہ سارے نہیں ہیں، جب ان کی محبت اللہ کے حکم کے بالمقابل آ جائے تو پھر وہ دشمن بن جایا کرتے ہیں، فتنہ بن جایا کرتے ہیں، آزمائش کا ذریعہ بن جایا کرتے ہیں، اور وہ خدا سے غافل ہو جائے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص مالدار ہے مگر اس کی دولت اسے اللہ سے غافل نہیں کرتی تو یہ دنیا نہیں ہے تو دنیا میں مگر دنیا نہیں ہے، اور یہ یعنی دل کی کیفیات کا نام ہے۔ معلوم ہوا کہ کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ بہت مالدار ہو مگر زاہد ہو، اس کے باوجود زاہد ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے پاس کچھ مال نہ ہو مگر وہ لالچی، حریص، دنیا دار ہو۔ کیوں کہ یعنی ہونا نہ ہونا ایک الگ بات ہے، یہ تو قدرت کے فیصلے ہیں، یہ تو تقدیر کے فیصلے ہیں۔ ایک ہے اس کی اپنی کیفیت، بہت کچھ مال اس کے پاس ہے مگر اس کو اس سے رغبت نہیں ہے، اس کی رغبت آخرت کی طرف ہے، اور ایک شخص ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے مگر وہ نہ ہونا یہ مجبوری میں ہے، اگر مل جائے تو وہ اس کو جو ہے ہر طرح سے حاصل کرے، جائز و ناجائز کو ایک طرف رکھ کر اسے حاصل کرے اور اس کو برتنے میں ہر حدود کو پھلانگ جائے، تو یہ شخص پھر لالچی، حریص، دنیا دار اور غافل کہلائے گا۔ فرمایا کہ اگر کسی کے پاس 4 ہی پیسے ہیں مگر انہی میں فرمایا لہٰذا اگر کوئی شخص مالدار ہے مگر اس کی دولت اسے اللہ سے غافل نہیں کرتی تو یہ دنیا نہیں، اور اگر کسی کے پاس 4 ہی پیسے ہیں مگر انہی میں اس کا دل الجھا ہوا ہے تو یہ دنیا ہے اور مذموم ہے۔ یہ تقابل بالکل واضح ہو گیا کہ زہد کیا ہے اور کیا نہیں ہے، دنیا کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ بہت بڑے تاجر تھے۔ ایک شخص ان کی بزرگی کا شہرہ سن کر ان کے پاس بڑی عقیدت کے ساتھ بیعت ہونے کے لیے پہنچا، مگر دیکھا کہ ان کے اوقات کا بڑا حصہ تجارت اور کاروبار میں صرف ہوتا ہے۔ اس کے دل میں شبہ پیدا ہوا اور اس نے ان بزرگ سے کہا کہ حضرت کیا یہ اتنا بڑا کاروبار زہد کے منافی نہیں؟ بزرگ نے اس وقت کوئی جواب نہ دیا۔ پھر ایک دن تفریح کے لیے وہ اپنے مرید کو لے کر آبادی سے دور نکل گئے۔ وہیں انہوں نے اچانک مرید سے کہا کہ بھائی حج کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ مرید نے کہا حضرت دل تو میرا بھی چاہتا ہے۔ بزرگ نے کہا پھر چلو، اور یہ کہہ کر مکہ مکرمہ کی سمت چل پڑے۔ مرید نے کہا حضرت میری ایک چادر شہر میں رہ گئی ہے، ذرا وہ لے آؤں۔ اس پر بزرگ نے فرمایا تمہیں اپنی چادر کی تو بڑی فکر ہوئی مگر یہ نہ دیکھا کہ ہمارا کاروبار کس قدر پھیلا پڑا ہے۔ مرید کو اس موقع پر تنبہ ہوا اور اس نے کہا کہ بات سمجھ میں آ گئی۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نہایت دل نشین مثال سے اس کو سمجھایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی مثال کشتی کی سی ہے اور دنیا کی مثال پانی کی سی ہے۔ انسان کی مثال کشتی کی سی ہے اور دنیا کی مثال پانی کی سی ہے۔ کشتی کے لیے پانی اس قدر ناگزیر ہے کہ کشتی اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ ظاہر سی بات ہے خشکی میں تو کشتی نہیں چلا سکتے، تو آپ کو یعنی پانی درکار ہے کشتی چلانے کے لیے۔ اسی طرح سے زہد کے لیے کچھ ہوگا تو اسے انسان ترک کرے گا نا، یعنی اگر وہ ویسے ہی کٹ کر رہ جائے، اسباب ہی اس کے پاس دستیاب نہ ہو تو اب یہاں زہد کیا ہوگا۔ اسی طرح سے جب اس کے پاس کچھ ہوگا اور اسے وہ ترک کر دے گا آخرت کی محبت میں، پہلے دنیا کی محبت ہو اور پھر اس کو ترک کر دے آخرت کی محبت میں، تو یہ زہد کہلاتا ہے۔ اور اگر کسی شخص کو طبعاً میلان ہی نہ ہو غفلت کی وجہ سے اور کاہلی کی وجہ سے، تو اس کا زہد نہیں ہوتا، جیسے کہ آغاز میں بھی یہ بات واضح ہو چکی ہے۔ کہا کہ
پانی کسی ہے، کشتی کے لیے پانی اس قدر ناگزیر ہے کہ کشتی اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتی، اور جب تک پانی کشتی کے ارد گرد ہے اس کے لیے رحمت ہے، یعنی چلنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر یہی پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو وہی کشتی کی تباہی کا سامان بن جاتا ہے۔ بالکل یہی حال دنیا کا ہے کہ جب تک وہ انسان کے ارد گرد ہے تو اس کے لیے رحمت ہے، لیکن اگر انسان کے دل میں داخل ہو جائے تو یہی دنیا انسان کو تباہ کر ڈالتی ہے۔ شعر دیکھیے کہ آب اندر زیر کشتی پستی است، آب در کشتی ہلاکے کشتی است۔ جب تک پانی کشتی کے نیچے ہے اس وقت تک اس کی پشتی کا ذریعہ، یعنی اس کی جو ہے نا اس کو چلانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ آب در کشتی، اور جب پانی دری کشتی کے اندر آ جائے ہلاک کشتی است، تو وہ اس کو ہلاک کر دے، توڑ دینے اور اسے ڈبو دینے کا ذریعہ بنتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حکیمانہ مثال سے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی حقیقت اس طرح واضح فرما دی ہے کہ اس پر کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ بس زہد کی روح یہ ہے کہ آدمی کا دل اللہ کے سوا ہر چیز سے خالی ہو، خواہ وہ بیوی بچوں کے عین درمیان رہے، کسب معاش کی کوشش بھی کرے، کھائے اور پیے بھی، آرام اور تفریح بھی کرے، لیکن ان میں سے کسی چیز کی محبت کو اپنے دل پر غالب نہ ہونے دے، اور اسے یاد خدا کے لیے مخصوص رکھے، دل کو یاد خدا کے لیے مخصوص رکھے۔ اکبر نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ کہاں کا فسانۂ سود و زیاں، جو گیا سو گیا جو ملا سو ملا، کہو دل سے کہ فرصت عمر ہے کم، جو دلا تو خدا ہی کی یاد دلا۔ ہمارے حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ اس زمانے میں زہد کے پہلے دو درجات کو حاصل کرنا مشکل ہے۔ جو تین درجات بیان کیے گئے تھے نا، ایک اخص الخواص کا، ایک خواص کا، اور ایک عوام کا، تو تین درجات سے فرمائے اس زمانے میں زہد کے پہلے دو درجات کو حاصل کرنا مشکل ہے، اور اگر فقر و فاقہ حد سے گزر جائے تو موجودہ حالات میں گناہوں کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے محقق صوفیہ، یعنی جو اس فن کے ماہر لوگ ہیں، صوفیہ کا کہنا ہے کہ اس دور میں تیسرے درجے کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے متوسلین سے فرمایا کرتے تھے کہ تم سب کے بدلے فقر و فاقہ میں نے کر لیا ہے، تمہارا زہد یہ ہے کہ حلال راستوں سے معاش حاصل کرو اور خدا کی یاد سے غافل نہ ہو۔ دیکھیے یہ ہے بات، اگر تصوف کی صرف کتابیں پڑھتے رہیں اور اللہ والوں سے تعلق نہ ہو تو اس کے لیے فی زمانہ اس کی صحیح تعبیر کیا ہے اس سے انسان ناواقف رہ جاتا ہے۔ اور آج آپ واقعتاً اگر پچھلے صوفیوں کے واقعات پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ شاید اس میں ہمارے لیے کرنے جیسا کچھ نہیں ہے، ہم کیا کریں، یہ تو ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ سبب یہی ہے کہ یہ اپنی جگہ ایک اپلائیڈ قسم کا علم ہے، جیسے کہ اپلائیڈ سائنسز ہوتی ہیں، اسی طرح سے یہ ایک اپلائیڈ قسم کا علم ہے جو کہ قرآن و سنت کے اصولوں کو مختلف زمانوں کی طبیعتوں کے ساتھ جوڑ کر واضح ہوتا ہے۔ جب دیکھا جاتا ہے کہ اپنے زمانے کے تقاضے کیا ہیں اور دوسری جانب جو ہے وہ قرآن و سنت کی ہدایات اور ان کے مقاصد کیا ہیں، دونوں کو جوڑا جائے تو پھر اس علم کا مستوی، اس کے تقاضے، اس کا جو اس زمانے میں مطلوب درجہ ہے وہ متعین ہوتا ہے۔ تو یہ کام کرنے والے محقق صوفیہ کہلاتے ہیں، درجہ تحقیق کو پہنچے ہوئے اور حقیقت سے واقف صوفیہ کہلاتے ہیں۔ چنانچہ ان کی تعلیمات کے موافق، یعنی اپنے شیخ و مرشد کی تعلیمات کے موافق جب ان مقامات رفیع کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر جا کر کہیے کہ نقطہ اعتدال انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح راستوں پر آگے بڑھنے کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ جی کل جو ہم درود شریف کا مجموعہ پڑھ رہے تھے اس کو اور انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما امرتنا ان نصلی علیہ وصلی علی سیدنا محمد کما ینبغی ان یصلی علیہ
اللهم صل على نبيك المصطفى ورسولك المرتضى ووليك المجتبى وأمينك على وحي السماء. اللهم صل على سيدنا محمد أكرم الأسلاف القائم بالعدل والإنصاف المنعوت في سورة الأعراف المنتخب من أصلاب الشراف والبطون الزراف المصفى من مصاف عبد المطلب ابن المصفى من مصاف عبد المطلب بن عبد مناف الذي هديت به من الخلاف وبينت به سبيل الأفاف. اللهم إني أسألك بأفضل مسألتك وبأحب أسمائك إليك وأكرمها عليك وبما مننت علينا بسيدنا محمد نبينا صلى الله عليه وسلم فاستنقذتنا به من الضلالة وأمرتنا بالصلاة عليه وجعلت صلاتنا عليه درجة وكفارة ولطفا ومنا من إعطائك، فأدعوك تعظيما لأمرك واتباعا لوصيتك منتجزا لموعودك لما يجب لنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أداء حقه قبلنا إذ آمنا به وصدقناه واتبعنا النور الذي أنزل معه وقلت وقولك الحق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأمرت العباد بالصلاة على نبيهم فريضة افترضتها عليهم وأمرتهم بها، فنسألك بجلال وجهك ونور أزمتك وبما أوجبت على نفسك للمحسنين أن تصلي أنت وملائكتك على سيدنا محمد عبدك ورسولك ونبيك وصفيك وخيرتك من خلقك أفضل ما صليت على أحد من خلقك إنك حميد مجيد. اللهم ارفع درجته وأكرم مقامه وثقل ميزانه وأبلج حجته وأزهر ملته وأجزل ثوابه وأزئ نوره وأدم كرامته وألحق به من ذريته وأهل بيته ما تقر به عينه وعزمه في النبيين الذين خلوا قبله. اللهم اجعل سيدنا محمدا أكثر النبيين تبعا وأكثرهم أزراء وأفضلهم كرامة ونورا وأعلاهم درجة وأفصحهم في الجنة منزلا. اللهم اجعل في السابقين غايته وفي المنتخبين منزله وفي المقربين داره وفي المصطفين منزله. اللهم اجعله أكرم الأكرمين عندك منزلا وأفضلهم ثوابا وأقربهم مجلسا وأثبتهم مقاما وأصوبهم كلاما وأنجههم مسألة وأفضلهم لديك نسيبا وأعزمهم فيما عندك رغبة، وأنزله في غرفات الفردوس من الدرجات العلى التي لا درجة فوقها. اللهم اجعل سيدنا محمدا أصدق قائل وأنجه سائل وأول شافع وأفضل مشفع، وشفعه في أمته بشفاعة يغبطه بها الأولون والآخرون. وإذا ميزت عبادك بفضل قضائك فاجعل سيدنا محمدا في الأصدقين قيلا وفي الأحسنين عملا وفي المهدين سبيلا. اللهم اجعل نبينا لنا فرطا واجعل حوزه لنا موعدا لأولنا وآخرنا. اللهم احشرنا في زمرته واستعملنا في سنته وتوفنا على ملته وعرفنا وجهه واجعلنا في زمرته وحزبه. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتوردنا حوزه وتجعلنا من رفقائه مع المنعمين عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النور الهدى والقائد إلى الخير والداعي إلى الرشد نبي الرحمة إمام المتقين رسول رب العالمين لا نبي بعده، كما بلغ رسالتك ونصح لعبادك وتلا آياتك وأقام حدودك ووفى بعهدك وأنفذ حكمك وأمر بطاعتك ونحى عن معصيتك، وعلى وليك الذي تحب أن تواليه وعاد عدوك الذي تحب أن تعاديه. صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله على سيدنا محمد، وصلى الله على سيدنا محمد، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على جسده في الأجساد وعلى روحه في الأرواح
الأرواح وعلى موقفه في المواقف وعلى مشهده في المشاهد وعلى ذكره إذا ذكر صلاة منا على نبينا اللهم أبلغه منا السلام كما ذكر السلام والسلام على النبي ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك المطهرين وعلى رسلك المرسلين وعلى حملة عرشك وعلى سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا ملك الموت وسيدنا رضوان خازن جنتك وسيدنا مالك خازن جهنم وصل على الكرام الكاتبين وصل على أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين اللهم آت أهل بيت نبيك أفضل ما آتيت أحدا من أهل بيوت المرسلين واجز أصحاب نبيك أفضل ما جازيت أحدا من أصحاب المرسلين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على النبي الحاشمي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد خير البرية صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله ملء الفضاء عدد النجوم في السماء صلاة توازن السماوات والأرض وعدد ما خلقت وما أنت خالقه إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم إني أسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبما حمل كرسيك من عظمتك وجلالك وجمالك وبهائك وقدرتك وسلطانك وبحق أسمائك المخزونة المكتونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك اللهم وأسألك بالاسم الذي وضعته على الليل فأظلمه وعلى النهار فاستنار وعلى السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى الجبال فارست وعلى البحار والأودية فجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت وأسألك اللهم بالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا إسرافيل عليه السلام وبالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا جبريل عليه السلام وعلى الملائكة المقربين وأسألك اللهم بالأسماء المكتوبة حول الأرش وبالأسماء المكتوبة حول الكرسي وأسألك اللهم بالأسماء المكتوبة على ورق الزيتون وأسألك اللهم بالأسماء العظام التي سميت بها نفسك ما علمت منها وما لم أعلم وأسألك اللهم بالأسماء العظام التي سميت بها نفسك ما علمت منها وما لم أعلم وأسألك اللهم بالأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا نوح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هود عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إبراهيم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها
سيدنا صالح عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يونس عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أيوب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يعقوب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوسف عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا موسى عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هارون عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعيب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إسماعيل عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا داود عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا سليمان عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا زكريا عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يحيى عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أرميا عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعياء عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إلياس عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا الياس عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا ذو الكفل عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوشع عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا عيسى بن سيدتنا مريم عليهما السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع النبيين والمرسلين أن تصلي على سيدنا محمد نبيك عدد ما خلقته من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال مرصات والبحار مجرات والعيون منفجرة والأنهار منحمرة والشمس مزحية والقمر مزيئة والكواكب مستنيرة، كنت حيث كنت لا يعلم أحد حيث كنت، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين يا رب العالمين.